اضحیٰ کے موقع پر اور سال بھر لاہور سمیت پورے پاکستان سے ذبح ہونے والے جانوروں کی کھالیں چمڑا منڈی لاہور میں فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں، جہاں سے ان کھالوں کو مختلف شہروں کی ٹینریز میں لیدر بنانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے ان کھالوں کو نمک اور مختلف ایسڈ لگا کر محفوظ بنایا جاتا ہے۔ عید کا موقع ان ٹینریز کے لیے خاصا مصروف وقت ہوتا ہے۔ انسانوں کو جس طرح پسینہ آتا ہے اسی طرح اس موسم میں جانوروں کو بھی بہت پسینہ آتا ہے، اور بہت سارے پرابلمز ہیں ٹکس کے اور دوسرے سکارز کے جو جانور کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ اس موسم میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اس موسم میں پرائس کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ونٹر میں ہے۔ جب یہ عید دوبارہ ونٹر کی طرف جانی شروع ہوگی تو عیدوں پہ پرائس بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر کھالوں کی بہتر دام میں فروخت کا سیزن موسم سرما ہے تو جون کے مہینے میں اس عید کا سیزن کھالیں اکٹھی کر کے بیچنے والوں کے لیے منافع کی کیا نوید لایا ہے؟ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں گوٹ سکن کی ڈیمانڈ ہے، گوٹ کی پرائس اس دفعہ اوپر جائے گی۔ کاؤ اور بفلو ان کا نہ پچھلے سال سے زیادہ ہوگی نہ پچھلے سال سے کم ہوگی۔ شیپ کیونکہ کیوریبل نہیں ہے اس موسم میں، اس وجہ سے اس کی پرائس کم ہے۔ جو عید پہ سیل ہوگا وہ 35 to 50 روپیز ہوگا، کیونکہ یہ 2 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے جب اگر یہ کیئر نہ کیا جائے۔ جس نے قربانی کی ہے وہ اس وقت تک اسے لے کے نہیں آتا جب تک اس میں اسمیل پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے۔ جو خراب مٹیریل ہے وہ سیلیبل نہیں ہے، ایکسپورٹیبل نہیں ہے۔ جو ہمارا کلچر پہلے تھا کہ ہم کسی اپنے کام کرنے والے جس کو ضرورت ہے لوگ ان کو دیتے تھے، وہ مارکیٹ میں لا کے سیل کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ آتی جاتی تھیں اور ساتھ ساتھ کیور ہوتی جاتی تھیں۔ اب مدرسے میں NGOs نے اپنے نیٹ ورک بنائے ضرور ہیں، لیکن اسکل لیبر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا مٹیریل خراب ہو جاتا ہے۔ مڈل مین کا کردار ادا کرنے والی یہ مارکیٹ پورے پاکستان کے 35% مال کی ضرورت پورا کرتی ہے اور پاکستان کی لیدر مارکیٹ میں خاص کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گورنمنٹ کی توجہ کی طلبگار بھی ہے۔ یہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ پاکستان کی انڈسٹری ہوگی جو جاب کریٹ کرتی ہے۔ آپ ایک جانور پالنے سے لے کے ایک جوتا بننے تک یا ایک جیکٹ بننے تک یا ایک ٹوائلٹ بننے تک آپ دیکھیں کتنے سسٹم ہیں، کتنی انڈسٹری اس کے ساتھ انوالو ہے اور یہ کتنی جاب کریٹ کرتی ہے، لیکن گورنمنٹ کے محکمے اس طرح سے کام نہیں کر رہے کہ یہ بوسٹ کر سکے۔ آج سے 25 سال پہلے بھی یہ $1 بلین پہ کھڑی تھی اور آج بھی $1 بلین پہ کھڑی ہے۔ اتنی بڑی انڈسٹری ہونے کی باوجود گورنمنٹ نے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے۔ ہم لوگ کس طرح جا کے ایک نئے بچے کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار اس کی تعلیم حاصل کرو اور اس بزنس میں آؤ، کیونکہ جو جنریشن وائز کام کر رہے ہیں وہ تو ہیں، جو نیا بندہ اس میں نہیں آ رہا اس وجہ سے مارکیٹ کا سائز شرنک ہو رہا ہے۔ پچھلے 7-8 سال سے 10 سال سے اس پہ وہ توجہ نہیں رہی گورنمنٹ کی، جس وجہ سے بہت لوگ مجبور ہوئے ہیں اس کام کو چھوڑنے میں۔ ہمارے سیل ٹیکس ریٹرنز واپس ہو رہے تھے، ریبیٹ واپس ہو رہی تھی، الیکٹریسٹی ہمیں انٹرنیشنل پرائس پہ مل رہی تھی، گیس مل رہی تھی، کیمیکل امپورٹ پہ پرابلم نہیں تھا۔ اگر یہ ہمیں دوبارہ اسی طرح ملتا جائے تو یہ مارکیٹ جو شرنک ہو رہی ہے یہ دوبارہ ریوائیو کر جائے گی۔